Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। बस थोड़े बीमार चल रहे हैं हम सब, मेरी पूरी फैमिली घर में सब बीमार हैं। वही सर्दियों की वजह से जो होता है वायरल जो फैल जाता है, बुखार, नज़ला, खांसी। मगर इस दफ़ा मुझे लग रहा है इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही है, या तो शायद जिस तरह सब कह रहे हैं, और मुझे भी यही फ़ील होता है कि कोविड की वैक्सीन के बाद या कोविड के बाद वो जो पूरा दौर आया था उसके बाद सबके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, या तो कोई ना कोई चेंजेस आए हैं वैक्सीन के बाद बॉडी में। अल्लाह जाने क्या है, मगर काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा इस साल भी और लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा सिवियर ये सब चीज़ें होती हैं। वरना ही तो हर साल ही होती हैं, मगर पता नहीं क्यों मुझे फ़ील होता है कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही ये सिवियर होने लगा है। तो ख़ैर ये सब तो चलते ही रहता है, स्पेशली सर्दियों में या फिर जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तब तो ज़रूर होता है। और हम होम मेकर्स हों या मदर्स हों, हम लोगों के लिए तो वैसे भी कोई गैप या ब्रेक नहीं होता है। सारे काम कुछ भी हो, कितने भी बीमार हो, हमें करने ही होते हैं, कैरी ऑन करने होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब अपना जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो लिविंग रूम की वॉल का मेकओवर किया था, वो मैं आप लोगों के साथ फाइनली कंप्लीट कर लूँ। और पिछले व्लॉग से इस व्लॉग के बीच में काफ़ी गैप भी आ गया था, तो मैंने सोचा कुछ ज़्यादा ही देर ना हो जाए, तो मैं आज फाइनली कर ही लेती हूँ। तो ये मैंने स्टार्ट की थी 3-4 महीने पहले। आप देख सकते हैं मैंने आइसक्रीम के बॉक्स में ही पेंट अभी तक रखा हुआ है। और मैंने स्टार्ट की थी आई थिंक अगस्त में स्टार्ट की थी। और फिर ज़ाहिर सब स्कूल स्टार्ट हुए और सब मसरूफ़ियत हो गई थी, तो फिर डिले होती गई और मैं वॉल अपनी नहीं कंप्लीट कर पाई थी। तो मैंने अब सोचा कि अब फाइनली कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो आई थिंक 70% कह सकते हैं, 70% वॉल हो गई थी मेरी। अभी भी 30% रहती थी, तो जो एरियाज़ रहते थे वो मैं उनको पहले ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले व्लॉग में बताया था कि मैंने बैचलर्स किया हुआ है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। तो मुझे वैसे ही बहुत शौक़ है मतलब इस तरह की चीज़ों का, क्रिएटिव चीज़ों का, ड्राइंग का। और घर के लिए स्पेशली मैं ख़ुद से करूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और अच्छा लगता है कि मैंने अपने लिए, अपने घर के लिए ख़ुद से कुछ किया है या कुछ बनाया है। और आखिर में भी आप लोगों के साथ मैं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जो मैंने ख़ुद से बनाई थी घर के लिए। आप मेरे शौक़ का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए लेवल्स में मेरे पास सारे साइंस के सब्जेक्ट्स थे। तो मगर मुझे इतना शौक़ था, और मैंने जब देखा कि मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं आर्ट एंड डिज़ाइन भी ले सकती हूँ, तो मैंने वो भी किया था। और इवन दो थोड़ा मुश्किल था, मगर क्योंकि मुझे शौक़ था तो मैंने दोनों को ही अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ मैनेज किया था। और फिर जब मेरी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ की बारी आई, तब भी मैंने यही चूज़ किया था कि मैं आर्ट एंड डिज़ाइन की तरफ ही जाऊँ। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी हमेशा से ही हमें यही समझाया है, हम तीनों बहन भाइयों को, कि हमेशा वही पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें इंसान की दिलचस्पी हो और जो वो शौक़ से करे। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मुझे बचपन से ही इन सब चीज़ों का शौक़ है। और कुछ जीन्स में भी है कि मेरी अम्मी को बहुत इन चीज़ों का शौक़ है, वो भी काफ़ी माशाल्लाह क्रिएटिव हैं। और मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो भी माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव है, उसने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है। उसने कम्युनिकेशन डिज़ाइन में अपनी डिग्री कंप्लीट की है आईवीएस से। तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स हैं। मेरी अम्मी की साइड तो है ही क्रिएटिव, मगर मेरे माशाल्लाह इन लॉज़ भी बहुत क्रिएटिव हैं। अब जैसे मेरी जो ननंदें हैं, सबसे जो मेरी छोटी नंद है वो माशाल्लाह उसकी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं वो आउट क्लास है। और फिर जो मेरी बाकी जो दो नंदें हैं उनकी माशाल्लाह माशाल्लाह ड्राइंग स्किल्स बहुत बहुत अच्छी हैं। और फिर इन सब के अलावा मेरी जो मदर इन लॉ है उनको बहुत शौक़ है क्रोशे करने का। बल्कि हमारी पूरी फैमिली में उनकी क्रोशे बहुत बहुत फेमस है कि उन्होंने अपने सारे नवासे नवासियों के लिए, पोते पोतियों के लिए, सब के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, चाहे वो छोटे छोटे बैग्स हो या ब्लैंकेट्स हों। तो मैं आपको ब्लॉग के आखिर में ज़रूर ये सब चीज़ें दिखाऊंगी जो मेरे पास मौजूद हैं दोनों अम्मियों की मेरी। अच्छा, वॉइस ओवर में साथ साथ जो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत म्यूज़िक आ रहा है, प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। मेरा बेटा क्योंकि इस वक्त बहुत बीमार है और मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, तो वो फुल वॉल्यूम में अपने कार्टून्स देख रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं इस वक्त। तो बस यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग कर ली थी, पेंसिल ड्राइंग कर ली थी, इसमें शायद वीडियो में ज़्यादा दिख नहीं सकती क्योंकि बहुत लाइट थी। तो उसको फिर मैंने फाइनली पेंट करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, इनिशियली मैंने सोचा था मैं कुछ थोड़ा वाइब्रेंट रखूँगी, कुछ कलरफुल रखूँगी, मगर थोड़ी रिसर्च करने के बाद पिंटरेस्ट पे और थोड़ी बहुत ड्राफ्ट बनाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया अगर कुछ कलरफुल होता
تو بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہو جاتا، کیونکہ یہاں پہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر لامحالہ رومز بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو اگر اتنی چھوٹے سے روم میں بڑی سی وال پہ کچھ وائبرنٹ اور کلرفل ہوتا تو بہت زیادہ منہ پہ آتا۔ تو پھر فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کچھ لائٹ ہی بناؤں گی، کچھ نیوٹرل کلرز ہوں گے اور سیلف میں ہی ڈیزائن ہوگا۔ اچھا، یہ میری سیکنڈ وال ہے جو میں نے پینٹ کی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بچپن میں آئی تھنک میں گریڈ 5 میں ہوں گی، میں نے ہمارے جو روم تھا، ہم بہن بھائیوں کا جو روم تھا، اس پہ بھی میں نے ایک چھوٹا سا ایریا وال پہ پینٹ کیا تھا۔ اس پہ میں نے ایسے ہی کچھ کارٹونز بنائے تھے، ونی دا پوہ اور ٹریز بنائے تھے، بے شک واٹر کلر سے بنائے تھے، مگر اس ایج کے حساب سے بھی بہت اچھے بنائے تھے۔ اگر میرے پاس اس وقت پکچر ہوتی تو میں آپ لوگوں سے وہ بھی ضرور شیئر کرتی، یا اگر میرے پاس کہیں سے نکل آئی وہ پکچر، میں انشاءاللہ آگے کبھی کسی بلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور۔ ویسے انسان کو واقعی میں وہی پڑھائی کرنی چاہیے، وہی کریئر پرسیو کرنا چاہیے جس میں اس کو شوق ہو، دل سے شوق ہو، کیونکہ بے شک مجھے ابھی جاب کرنے کا تو بالکل موقع نہیں ملا، کیونکہ بالکل ڈگری کے فوراً ہی بعد کچھ مہینے بعد ہی کہہ لیں میری شادی ہو گئی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے میری پوری یونیورسٹی لائف میری بہت اچھی گزری، بلکہ تھرو آؤٹ دا ڈگری پورے 4 سال ہمیشہ ٹاپ 2 اسٹوڈنٹس میں رہی ہوں، اور فائنل ایئر تھیسس اس پہ مجھے ماشاءاللہ ڈسٹنکشن بھی ملی تھی۔ اور ان سب کے علاوہ آئی تھنک ہم جب سیکنڈ ایئر میں تھے، ہماری پوری یونیورسٹی میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا جو کہ ہیم ٹیکسٹائل کی طرف سے تھا۔ ہیم ٹیکسٹائل وہ ہے جو جرمنی میں ہر سال لگتا ہے، ان کا ایگزیبیشن دنیا کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کا ایگزیبیشن لگتا ہے، تو ان کی طرف سے ہی یہ کمپٹیشن تھا جس میں ہمیں ڈوے کورز ڈیزائن کرنے تھے۔ ہر سال یہ 4 تھیمز نکالتے ہیں جس کو پوری دنیا فالو کرتی ہے پھر، تو ان 4 تھیمز میں سے کسی ایک تھیم پہ ہمیں پوری ایک کلیکشن بنانی تھی ڈوے کورز کی۔ تو میری ایکسپیکٹیشن تو بالکل بھی نہیں تھی کہ میرے ڈیزائنز ان کو اتنے پسند آئیں گے، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ سٹارٹنگ ہی تھی ڈگری کی تو مجھے لگا تھا میں اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں، نہ میرا کام میرا اچھا لگتا تھا مجھے خود کو، مگر ماشاءاللہ میری ٹیچرز کو اور ان کو بہت پسند آیا تھا کہ میری پھر فرسٹ پوزیشن آئی تھی، پھر جس کی وجہ سے ایز اے ریوارڈ مجھے ایک کمپلیٹ پیکیج، ایک کمپلیٹلی اسپانسرڈ ٹرپ ٹو جرمنی ملی تھی، اور فرینکفرٹ گئی تھی میں، کیونکہ فرینکفرٹ میں ہی لگتا ہے یہ ایگزیبیشن، اور یہ کسی بھی ٹیکسٹائل آرٹسٹ کے لیے، ٹیکسٹائل اسٹوڈنٹ کے لیے یا ٹیکسٹائل ڈیزائنر کے لیے یہ بہت بگ ڈیل ہوتی ہے کہ اس کو وہاں پہ اس ایگزیبیشن میں جانے کا موقع ملے، تو اللہ کا شکر ہے مجھے بھی یہ موقع ملا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں۔ تو ان سب چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس کے بعد اور باتوں کے بعد مجھے یہی ریئلائز ہوا کہ واقعی میں انسان کو وہی کریئر اپنانا چاہیے جس میں وہ دلچسپی سے کام کر سکے، لگن سے، شوق سے کام کر سکے، کیونکہ جب شوق ہوگا تو انسان کو مزہ بھی آئے گا کام کرنے میں، اور وہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اچیو بھی ضرور کرے گا۔ تو یہ رہی میری وال کی فائنل لک، اور ابھی تو کافی تھوڑی ڈل لگ رہی ہے، اس میں جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں کافی کلرز ڈل لگ رہے ہیں اور تھوڑا گرے کی ٹون آ رہی ہے، حالانکہ کچھ براؤن کی ہی ٹون ہے اس کی، تو مگر اوورآل اچھی لگ رہی ہے کافی ماشاءاللہ۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر تھوڑے بہت کلرز بھی ایڈ کیے تھے رسٹ کے شیڈ میں، جو میری سب سے چھوٹی نند ہے اس نے سجیسٹ کیا تھا، تو میں نے چھوٹا ایک کارنر ٹرائی کیا تھا، مگر وہ تھیم کے ساتھ اور کلر پیلٹ کے ساتھ بالکل بھی نہیں جا رہا تھا، تو میں نے اس کو واپس سے آف وائٹ ہی کر دیا تھا۔ تو آئیے چلیے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتی ہوں جو میری فائنل تھیسس کی تھیں۔ یہ ایک ڈفل بیگ ہے، ٹریولنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، تو میری پوری جو تھیم تھی وہ فلورل ہی تھی اور کارپیٹ سے ساری انسپریشن تھی، تو جو میری پوری کلیکشن تھی، جو فائنل پروڈکٹ تھا، جو لگیج بیگز ہوتے ہیں وہ مجھے ڈیزائن کرنے تھے، تو ان میں سے ایک پروڈکٹ میں لا سکی تھی یہاں پہ اپنے ساتھ UK، باقی کیونکہ وہ تھے ہینڈ کیری تھے اور سوٹ کیس تھے، تو ظاہر اتنے بڑے بڑے تو نہیں لا سکتی تھی، تو میں یہ ضرور لے آئی تھی اپنے ساتھ، تو کافی اچھا تھا، اس کے لیے مجھے ملی تھی ڈسٹنکشن۔ تو میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں اپنی پوری کلیکشن، اور یہ یہاں پہ آ کے میں نے ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی چھوٹا سا فریم بنایا تھا، یہ ایمبرائڈری کی ہوئی ہے، جو ٹیکسٹ ہے وہ سارا میں نے پینٹ کیا ہے، اور جو باقی فلورل جو بنی ہوئی ہے سب کچھ چیزیں فلاورز ہیں وہ سارے ہینڈ ایمبرائڈری سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ میری پوری کلیکشن جس میں میں نے پورے لگیج بیگز ڈیزائن کیے تھے، A to Z سب میری ہی کلیکشن ہے یہ، فوٹو شاپ پہ ہم ڈیزائن کرتے تھے، تو اس کو بھی کافی مہینے لگے تھے، اتنے سارے رونے دھونے کے بعد، سارے اپروولز کے بعد، تو یہ سب نتیجہ نکلا تھا۔ یہ سب وال پہ جو ہے سیمپلنگ ہوئی ہوئی ہے ساری، اور یہ اسٹول بنایا تھا میں نے، سوتی کا کپڑا جسے کہتے ہیں نا وہ ہے یہ، تو اور ہم سب نے ہی بنایا تھا یہ اسٹول، اس کو ابھی تک پہنا تو نہیں ہے، کافی موٹا ہے یہ،
مگر اس کو یادگار کے طور پہ میں نے رکھا ہوا ہے. اس کو کیا پتہ میں شاید ٹیبل رنر کے طور پہ ہی یوز کر لوں. تو یہ سب چیزیں میں لائی تھی یہاں پہ جو میں نے خود بنائی تھی. اور یہ بھی میں نے بنایا تھا، میں نے کیلیگرافی ٹرائی کی تھی ایمبرائڈری سے. تو یہ جب میں ابو ظہبی میں تھی میں نے تب بنایا ہوا تھا. یہ بھی ابھی بھی میرے پاس ہے مگر ابھی مل نہیں رہا، میں نے کہاں رکھ دیا. یہ میں نے اپنی فرینڈ کو گفٹ کرنے کے لیے، یہ بھی ایمبرائڈری ہی کی ہوئی ہے. مجھے خیر کافی شوق ہو گیا اب ایمبرائڈری کا، تو یہ میں نے اس کو گفٹ کرنے کے لیے میں نے بنایا تھا. یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ میٹ ہے، یہ میری امی نے بنایا تھا. یہ میرے خیال سے امی نے اپنے جہیز کے لیے بنایا تھا، تو یہ بھی میں اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی. خیر ہماری جو امی ہیں ان کی جیسی پرفیکشن تو ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی. پہلے کی جو مطلب تھیں ساری لیڈیز جو مدرز ہیں، وہ لوگ کافی ماشاءاللہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کاموں میں بھی بہت پرفیکٹ تھیں. اسکلز بہت اچھی تھیں ان لوگوں کی. اور یہ وہ بلینکٹ ہے جو میری مدر ان لاء نے بنایا ہے، کافی ماشاءاللہ بڑا ہے، اور یہ بھی انہوں نے بنایا تھا. تو آپ کو جیسے میں نے بتایا انہوں نے سب اپنے پوتے پوتیوں کے لیے، نواسے نواسیوں کے لیے، سب کے لیے بلینکٹ بنایا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی نفاست سے اور کتنے سلیقے سے انہوں نے بنایا ہے. اور کافی اس میں تو تھوڑا ڈل ڈل لگ رہا ہے مگر یہ ان ریالٹی کافی کلرفل ہے. اس کے بارڈرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. اچھا ویسے تو یہ بلینکٹ ہے میری بیٹی کا، میری ساس نے اپنی پوتی کے لیے بنایا ہے، مگر اس پہ قبضہ آج کل میں نے کیا ہوا ہے کیونکہ یہ اون کا بنا ہوا ہے تو کافی گرم ہے، اور ابھی سردیاں ہیں تو بہت زیادہ کام آ رہا ہے. یہ اس وقت یہاں کے موسم کے حساب سے بالکل پرفیکٹ ہے. جب بلکہ رات کو سو رہی ہوتی ہوں اپنے ڈوبے کے اوپر یہ بھی ڈال لیتی ہوں، اور جب ابھی اس وقت میں وائس اوور کر رہی ہوں تب بھی میں یہ اوڑھ کے ہی بیٹھی ہوئی ہوں. آپ دیکھیں یہاں پہ کم اس وقت میں نے فولڈ کیا ہوا ہے مگر یہ اچھا خاصا بڑا ہے کہ ایک ایڈلٹ آرام سے اس کو اوڑھ سکتا ہے. اچھا فائنل تھیسس کی تو آپ کو میں نے دکھا دی تھی کہ سب لگیج بیگس تھے. یہ جو پکچرز ہیں یا پینٹنگز کہہ لیں، یہ سب میرے منی تھیسس کی تھیں. یہ سب جو تمام ڈرائنگز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب پنز اور تھریڈ سے بنی ہے، جو عام دھاگا ہوتا ہے اور جسے آل پن کہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز اپ ہے. یہ سب صرف اور صرف پنز سے بنا ہوا ہے اور دھاگوں سے بنا ہوا ہے. یہ بھی میں نے ایک آرٹسٹ سے ہی انسپریشن لی تھی، اور میں نے جو میری ڈیلی سراؤنڈنگز تھیں، جو ڈیلی لائف تھی، اس کی میں نے ساری امیجری لی تھی اور اسی کو دیکھ کے ہی میں نے سب بنایا تھا. تو اس پہ بھی مجھے ماشاءاللہ ڈسٹنکشن ملی تھی اور کافی اچھا لگا تھا سب کو یہ کام، اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ یہ اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.